لوکل وینڈرز بھی مختلف سٹالز جو انہوں نے لگائے ہیں مختلف اشیاء خورد و نوش کے، تمام کے اوپر اکراس دا بورڈ 20% کی جو ایک بچت ہے وہ یہاں موجود ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی یہاں سے وہاں سے یہاں آنے تک میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ میں بہت سارے جو ہمارے شہری ہیں، ہماری بہنیں بھائی ہیں، بزرگ لوگ ہیں، میں ان سے ان کی فیڈ بیک لے سکوں جو چیف منسٹر صاحبہ تک پہنچایا جا سکے کہ وہ ان بازاروں کے حوالے سے ان کی فیڈ بیک کیا ہے۔ اور مجھے یہ بتانے میں آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی ایک بھی کمپلینٹ کسی اس چیز کی کہ کوئی کسی کی قیمت میں کوئی فرق ہے یا ہمیں کوئی چیز مہنگی مل رہی ہے، کوئی ایک چیز جو یہاں موجود نہیں ہے یا کوئی ایک ایسی چیز جس کی کوالٹی بہتر نہیں ہے، ایسی کوئی شکایت الحمدللہ جو ہے وہ کسی بھی شخص نے نہیں لی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور سب جو ہے وہ یہاں پر شاپنگ بھی کر رہے ہیں۔ بچے جو ہے وہ یہاں کھیل بھی رہے ہیں، ان کے لیے ایک پلے ایریا کا بھی ارینجمنٹ جو ہے وہ یہاں کیا گیا ہے۔ سو یہ جو بڑی تعداد میں 3 لاکھ سے زیادہ شہریوں نے جو اس ایونٹ کے اندر شامل ہو کر اس بات پہ جو ہے وہ مہر ثبت کی ہے کہ اس فیسٹیول کی ضرورت تھی، جس کو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت خوبصورتی سے آرگنائز کیا ہے۔ میں سلمہ بٹ صاحبہ کو اور کرن دونوں کو جو ہے اس کے اوپر مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں۔ اور جیسے چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ رمضان خاص طور پر ایک ایسا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کے دین کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اور اس دفعہ جو ایک نیا انیشیٹو چیف منسٹر کرنے جا رہی ہیں وہ جو ہے وہ دسترخوان مریم کے مہمان جو ہے ہر تحصیل کے اندر جو ہے وہ 2000 لوگ پر ڈے مفت جو ہے وہ افطاری کیا کریں گے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے۔ اور اس کو جو ہر تحصیل کے اندر آرگنائز آلریڈی کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر 150 سے زیادہ اس بازار کے اندر، اس فیسٹیول کے اندر 150 سے زیادہ گروسری کے سٹالز جو ہیں وہ قائم ہوئے ہیں، جہاں پر تمام اشیاء جو ہے مناسب قیمت پر موجود ہیں۔ کھانے پینے کی گھریلو دستکاری، اس کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپ بھی جو ہے وہ یہاں لگایا گیا۔ اور ہمارا ستھرا پنجاب، میں اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ ستھرا پنجاب جہاں پبلک ہے، جہاں جو ہے پورے پنجاب کے اندر لوگ ہیں، وہاں ستھرا پنجاب کا ایک فٹ پرنٹ موجود ہے، اور وہ بھی بہت محنت کے ساتھ۔ آپ اس پورے جہاں دیکھیے لاکھوں لوگ ٹریول کر رہے ہوں، وہاں پر آپ کو ٹریش کا نام تک نظر نہ آئے، یہ اس سے بڑی گڈ گورننس کی جو اگزامپل ہے وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو کارڈز ہیں نگہبان رمضان کے، اس دفعہ باقاعدہ کارڈز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، اور ان کارڈز کے ذریعے ATMs کے اوپر جا کر جو ہماری مستحق فیملیز ہیں وہ یہ کیش نکلوا سکتے ہیں 10,000 تک کا۔ اور جو مریم نواز صاحبہ کا جو کارکنان کے لیے جو ایک راشن کارڈ ہے، جو مزدوروں کے لیے ہے، جو کارکنان کے لیے ہے، جو ستھرا پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے، وہ 3,000 روپیہ ان کو ملتا تھا راشن کارڈ کی، اس سے رمضان المبارک میں چیف منسٹر صاحبہ نے 1 مہینے کے لیے اس کو 10,000 ان کو بھی کر دیا ہے، تاکہ وہ بھی اس رمضان المبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو خوشیوں کا مہینہ ہے، جو عبادات کا مہینہ ہے، اس کو جو ہے وہ خلوص نیت سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اور ہیلپ لائن بھی جو ہے معلومات کے حوالے سے اس کارڈ کے حوالے سے موجود ہے۔ 160 خصوصی مراکز ہیں جو ہر تحصیل میں اس وقت فعال کر دیے گئے ہیں، اور جہاں پر لوگ جو ہے وہ یہ تمام فیسلٹیز جو ہے وہ اویل کریں گے۔ پنجاب کے 25 جو اضلاع ہیں وہاں پر 36 رمضان المبارک کے جو بازار ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور اس سال جہاں جن اضلاع کے اندر یہ رمضان بازار موجود نہیں تھے، چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اس پہ ہنگامی طور کے اوپر ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر، بے شک عارضی طور پر جب تک وہ مستقل نہیں ہو جاتے، ان کو عارضی طور پر بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت ایک رمضان المبارک کے حوالے سے جو رمضان بازار ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 74 رمضان المبارک کے نگہبان رمضان جو بنائے گئے ہیں، اس میں 74 کے 74 اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے وہ فعال ہو چکے ہیں، اور 10 جو نئے بازار ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 25 اضلاع میں موجود تھے، باقی اضلاع کے اندر ان کو قائم کر دیا گیا ہے۔ اور سہولت آن دا گو، یہ بھی ایک چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو ہے، اس میں بھی لاکھوں لوگ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری کرواتے ہیں فری آف چارج، اور ان کو جو ہے گھروں پر ان کی اشیاء خورد و نوش جو بھی ان کو چاہیے وہ ان کو ملتا ہے۔ اور یہ جو رمضان المبارک سے کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ نے جو انیشیٹوز ہمیشہ ہر سال وہ لیتی ہیں اور وہ کرتی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی بھی جو اس وقت پوری انتظامیہ ہے, تمام جو اے سیز ڈی سیز ہیں, کمشنرز ہیں پورے پنجاب کے اندر, جو تمام ادارے ہیں, وہ رمضان المبارک کا جو ایک احترام ہے اس کے مطابق لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت پر اس وقت فعال ہیں. اور ہماری کوشش ہے, چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن اور ایم ہے کہ اس رمضان المبارک کو, پچھلے رمضان المبارک میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن تھی, عوام نے بہت رسپونڈ کیا تھا کہ بہت اچھے اقدامات تھے. اس دفعہ ان اقدامات کو اور بھی بہتر جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور لوگوں کی دعائیں, لوگوں کی جو اطمینان ہے, یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے جس کو وہ ہمیشہ بہت ایکنالج کرتی ہیں. سو میں دوبارہ سے اینڈ پہ سلمیٰ بٹ صاحبہ کو, کرن بی بی کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو اس خوبصورت فیسٹیول کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور میں نے ابھی سلمیٰ سے کہا کہ ہمیں عید کے اوپر بھی جو ہے یہ فیسٹیول کو دوبارہ کرنا چاہیے. سو ہم انشاءاللہ دونوں چیف منسٹر صاحبہ کو جو ہے ہم یہ گزارش کریں گے کہ یہ اتنے لاکھوں لوگوں کے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے فیسٹیولز کی, اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں, لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اسی طرح. سو ہمیں اس کا جو ہے وہ موقع لوگوں کو دینا حکومت پنجاب کا ویژن ہے. اور اسی کے تحت آپ نے بسنت دیکھی تھی کہ بسنت نے جو ہے وہ اس ملک کا ایک موڈ ہی چینج کر دیا ہے کہ وہ ملک جس میں ہر وقت صرف فساد کی, لڑائی جھگڑے کی اور مار کٹائی کی, گالی گلوچ کی بات ہوتی تھی, وہاں پر اب فیسٹیولز کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر خوشیوں کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز, اس وقت بھی جب میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں تو ہزاروں لوگ اس وقت اس گراؤنڈ میں موجود ہیں, لیکن کہیں پر بھی ہراسمنٹ کی کوئی بات, کہیں پر کسی طرح کی کوئی شکایت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, کوئی ہڑبونگ آپ کو نظر نہیں آئے گی, کہیں پر آپ کو کوئی تکلیف کسی کو دیتے ہوئے. اور یہ وہ محفوظ پنجاب کا ویژن ہے چیف منسٹر صاحبہ کا, جس کے اندر آج پنجاب کے اندر لوگ, خواتین ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں, فیملیز ہوں, تب سب جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اپنے ایونٹس کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو خیر خیریت سے تشریف لے جاتے ہیں. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ یہ محفوظ پنجاب کا وہ چیف منسٹر کا ویژن ہے, اسی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بے تحاشا محنت کر رہی ہیں, اور الحمدللہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ آپ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں. اسما یہ بتائیے کہ ابھی کچھ دیر میں پاکستان بھارت کا بڑا میچ شروع ہونے جا رہا ہے, ہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں ٹھوکر صاحب بھی, تو کیسا میچ دیکھتے ہیں, آج کی کیا امید ہے ہمیں؟ میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے سلمیٰ سے کہا سلمیٰ آج میچ ہے, آج چھٹی مل سکتی ہے. میں ویسے میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ نہ دیکھا جائے, چونکہ اسکرین لگا رہے ہیں جی, یہاں پہ میچ بھی دکھائیں گے. سو میری فیملی جو ہے وہ سب اکٹھی ہے میرے گھر پہ. ویسے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوئے ہم ہمیشہ ہارے ہیں, تو میں نے اس دفعہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اپنے اپنے گھروں پہ دیکھ لو, ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں ہم ہار جاتے ہیں. تو میں جو بھی ٹونا کر سکتی ہوں میں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے لڑکے جم کے کھیلیں گے اور بھرپور لڑیں گے جو ہے وہ کھیل کے میدان کے اندر. اور پاکستان نے ہمیشہ کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان ہی سمجھا ہے, لیکن دوسری طرف سے انفارچونیٹلی وہ ریسیپروکیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور مجھے کبھی بھی ہار جیت سے فرق نہیں پڑتا, مجھے صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ لڑو اور لڑتے ہوئے نظر آؤ. مطلب 3-4 آؤٹ ہوئے اس کے بعد لائنیں لگا کے سارے پلیز باہر مت جاؤ. اور بالنگ کے اندر بھی یہ جتنے ابھی تو عثمان کا سے لڑے, ہمارے عثمان جو نیا ہمارا ایک بالر آیا ہے اس سے ڈر کے برا حال ہے ان کا. ایک سائیکولوجیکل وار شروع کی ہوئی ہے, ایک میڈیا کیمپین اس بچے کے خلاف شروع کی ہوئی ہے. اس کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے, اس کا حالانکہ اس کا ایکشن جو ہے وہ ICC سے اپرووڈ ہے اور اس کے ایکشن کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کو پرابلم ہے. سو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ شام کا وقت ہے کہ وہی لڑکا جو ہے وہ ان کو آج جو ہے وہ چاند ستارے دکھائے گا اور ہم جیتیں گے, چونکہ بڑے دن ہو گئے انڈیا سے ہم جیتے نہیں ہیں. سو یہ ایک لیکن عجیب و غریب یہ ایک میچ ہوتا ہے کہ میچ سے پہلے ٹینشن ہوتی ہے اور انفارچونیٹلی میچ کے بعد ڈپریشن ہوتا ہے. سو مجھے امید ہے کہ آج ہم ایک مختلف رزلٹ دیکھیں گے, ہمیں ہمارے لڑکے جم کے کھیلتے ہوئے اور لڑتے ہوئے میدان کے اندر نظر آئیں گے. آخری بال تک میچ ہوگا اور رزلٹ کچھ بھی ہو, میری دعا تو یقیناً میرے ملک کے لیے ہے, اپنے کھلاڑیوں کے لیے ہے کہ وہ جیتیں گے اور انشاءاللہ ان کو جیتنا چاہیے. اور اپنی قوم کو جو ہے ایک اور خوشی کا موقع دیں. ہم کل پھر سیلیبریٹ کریں, ہمیں تو سیلیبریٹ کرنے کے موقع چاہیے, سو ہم پھر سیلیبریٹ کریں گے کل اگر ہم انشاءاللہ انڈیا پاکستان کا میچ جیت جائیں گے. فیصل آپ بھی اس کے اوپر بات کر لو. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے پاکستان انڈیا کی میچ کی بات کی. اس سے پہلے کٹ پہن لی ہے جو میڈم ازما کی
जज्बात थी, मेरा भी वही जज्बात है। तो आज देखें जी, सारी फैमिलीज़ इकट्ठी होंगी। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है सिर्फ मैच नहीं होती, एक सेलिब्रेशन भी होती है। और एक स्पोर्ट्समैन के लिए ये एक मैच ही होता है। ये तो हिंदुस्तान ने घटियापन का मुजाहरा किया और इस जो हमारा जो सेलिब्रेशन इसको ख़राब किया। अदरवाइज इट्स गेम में कोई जीतता है तो कोई हारता है, तो इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन हमें अपनी टीम को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज हो या पाकिस्तानी सिविलियन हो, हमने हिंदुस्तान के हमेशा छक्के ही छुड़ाए हैं। तो मैं दुआ गो हूँ इंशाल्लाह ताला कि अब हमारे पास टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन आज मैं टीम को देख रहा हूँ कि वो एज ए टीम भी वर्क कर रही है। हमारा मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी बेहतर है, हमारे बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में वो हमारा एंगल ही देखते रहेंगे और हम छक्के देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान आज रात को आपको खुशखबरी देगा। और यहाँ पर भी मुझे सेक्रेटरी फूड बता रही हैं कि यहाँ पर भी लाइव स्क्रीनिंग होगी इंशाल्लाह ताला। तो इस मैच को एंजॉय करें एंड टेक इट एज अ गेम प्लीज़। थैंक यू। बताइएगा कि जैसा कि रमज़ान बचत फेस्टिवल को जो है लोग काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं। लाहौरियों समेत दीगर शहरों से आए हुए लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक तो ग्रॉसरी की खरीदारी की जा रही है, साथ ही साथ जो है हम स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। तो रमज़ान मुबारक के अंदर भी इस तरह की अल्लाह की जानिब से इस तरह के फेस्टिवल लगाए जाएंगे। जी देखिए, रमज़ान मुबारक का एक अपना आपको पता है एहतराम होता है। रमज़ान बाज़ार हम कायम कर रहे हैं और मैंने जैसे गुजारिश की कि तमाम अजला के अंदर रमज़ान बाज़ार जो है फ़ाल हो चुके हैं, वो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आखिरी जो अशरा है उसमें इंशाल्लाह ताला हम ईद फेस्टिवल मनाएंगे। और सलमा बीबी से मैंने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो तो हमेशा इस कौम के चेहरों पर खुशी देखने के लिए मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं। और उनको सिर्फ इतना कहेंगे कि इतने लाखों लोग जो है वो इस फेस्टिवल में आए हैं, तो हमें ईद फेस्टिवल भी करना है, यकीनन वो उसकी अप्रूवल देंगी। शुक्रिया जी, थैंक यू।